السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ معاشرے کی ایسی سٹوریز جس میں کہ حقیقت ہے اور لوگ کسی نہ کسی حوالے سے وہاں پر ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اور اسپیشلی انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے پروگرام کیے جائیں کہ جس سے لوگوں کو نہ صرف ہیلپ ملے بلکہ ایک اویئرنیس بھی ملے۔ اسی سلسلے کی آج کڑی ہے ہمارے پروگرام میں۔ آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے، اور پھر جو افیکٹو پرسن ہیں ان سے بھی ان کی سٹوری سنیں گے، اور پھر جو ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کے بارے میں رائے لیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے جی ممتاز قانون دان ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سارا کام کر رہے ہیں، نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی۔ سابقہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں۔ میری مراد جناب راجہ مقصود صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ان کے ساتھ ساتھ مرکزی تنظیم برائے تحفظ انسانی حقوق راولپنڈی سٹی کی جنرل سیکرٹری ہیں محترمہ میڈم نسیم فیاض صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ اور اس کے ساتھ آج جو ہمارے پاس جو پرسن موجود ہیں، سردار اقبال صاحب، جو اپنی ایک سٹوری لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ تو میں سردار اقبال صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا سٹوری ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی جلال صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں مریم بی بی ولد سید صدیق سے کورٹ میرج شادی کی ہے۔ کم و بیش میرے ساتھ 4-5 ماہ رہی ہے۔ پریگننٹ ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، تو وہاں سے مجھے 15 کال کر کے چلان کیا جاتا ہے تھانے میں، تھانہ قصار میں۔ تو وہاں سے مجھے پھر مقصد کوئی بھی میری سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اسی چکر میں آج دن تک جگہ جگہ قانون کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں اور انصاف کے لیے۔ ابھی بھی میں SSP صاحبہ کے پاس اپنی درخواست لے کے گیا ہوں، اور وہاں سے تھانہ قصار میں گئی ہے، تو وہاں سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا ہے کہ 3 دفعہ وہاں کے ASI عمران بھائی نے 3 دفعہ پارٹی کو کالیں کر کے بلایا ہے۔ میں جاتا رہا ہوں لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ لوگ ہی اس قسم کے ہیں، اور جس میں نے خاص بات آپ کو بتاؤں کہ دلشاد بی بی بہت ہی میرے ساتھ کچھ ناجائز تعلق رکھنا چاہتی ہے۔ دلشاد بی بی جو ہے مریم بی بی کی والدہ ہے، میری ساس ہے، جو میرے ساتھ ناجائز تعلق بنانا چاہتی ہے۔ مبینہ طور پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اپنی ساس کے اوپر۔ جی یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا چاہتی ہے، جس میں اس پورے کیس کا نقطہ یہی ہے کہ جو بیوی بچہ سب تباہی ہو رہی ہے، اس میں یہ صرف اور صرف دلشاد بی بی کر رہی ہے۔ بچے کے حوالے سے آپ کا کوئی بچہ بھی تھا؟ جی میرا بچہ بھی تھا، پریگننٹ تھی، میرے پاس رپورٹس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو کیس بھی میں نے لگایا ہوا ہے عدنان خان صاحب کی مقصد عدالت میں بائی ہے لگوانے کے لیے، وہاں سے کاغذ گئے ہوئے ہمارے جو تھانہ اپارہ میں۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ میں انصاف کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں سے انصاف نہیں۔ اچھا، میں پھر آپ جو بچے کے حوالے سے نا، مطلب میں کہہ رہا ہوں مجھے کھل کے بتائیں کہ بچے کے حوالے سے پریگننٹ تھی آپ کی مسز، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں، کیونکہ رائے صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، تو مجھے ذرا بتائیں، ڈیٹیل سے بتائیں اس بات۔ جی بی بی پریگننٹ تھی تو اپنے گھر گئی ہے۔ جب دعوت پہ ہمیں بلاتے ہیں تو 15 کال کر کے ہمیں وہاں سے تھانے میں بلوا لیتے ہیں۔ اس کے بعد تھانے والے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بطور جرگہ آپ جاؤ، 2-3 بندے ساتھ لے کے جاؤ، تو آپس میں کوئی کمپرومائز وغیرہ کر لو، نہیں تو ہائی کورٹ کا راستہ مقصد اور کورٹ کا راستہ بتا دیا کہ یہ فیملی میٹر ہے، اس میں پولیس آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مین ایشو یہ ہے کہ دلشاد بی بی مجھے اپنی بیوی سے ملنے نہیں دیتی۔ وہ اس کی بیچ میں ضد یہی ہے جو مجھے اپنی جگہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ناجائز تعلق جب تک تو نہیں بحال کرے گا تو میں کسی قیمت بھی یہ نہیں کروں گی۔ اچھا، میں رائے صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمیشہ انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے، انسانی حقوق کی مضبوطی کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی سارے کیسز میرا خیال ہے آپ نے سالو بھی کروائے ہیں۔ تو پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور آج نیوز واچ ٹی وی کے اوپر آپ نے ہمیں اپنا خصوصی وقت دیا۔ تو رائے صاحب، جیسے سردار صاحب بتا رہے تھے، تو کیا آپ ان کی سٹوری سے کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جلال صاحب انوائٹ کرنے کا۔ جو سردار صاحب کی سٹوری ہے اس کے حوالے سے میں بات کر دوں۔ ایک ان کے 2 پارٹس جو میں نے دیکھے،
وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دوز پیپل آر پروفیشنل آف کنڈکٹنگ دی marriages and then spoil the life of the other persons. اور سیکنڈلی جو یہ بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ تھا جو کہ حاملہ تھی میری وائف, اور وہ ان کو شک ہے کہ وہ اس کو ضائع کیا گیا. دین یہاں پہ میں بات بتا دوں کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں جو لیجسلیشن ہوئی یو این جنرل اسمبلی میں یا یونائٹڈ نیشن میں, اس کے آرٹیکل 2 کے تحت رائٹ آف لائف جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایوری پرسنز کا. تو کسی بھی بندے کو رائٹ سے اس رائٹ سے یا لائف سے ڈپرائیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ انفرنج ہوا ہے, اور اس کے تحت جو ہمارے محترم ہیں وہ اس حوالے سے کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن راج صاحب میں کیونکہ سردار صاحب اس طرح بتا رہے ہو, آپ جس طرح اپنی ڈیٹیل وہ یونائٹڈ نیشن چارٹرڈ کے تحت ہیومن رائٹس کلاس کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں کی, تو یہ جس طرح کا کہنا تھا کہ اتنی عرصے سے یہ انصاف کے حوالے سے, اور پھر خاص طور پر جس طرح آپ نے 2 پارٹس کا ذکر کیا, تو کیا ریمیڈی ہے خاص طور پر جو مائنر جو بچے کے حوالے سے جو ان کا کلیم ہے وتھ ایویڈنس, ان کے پاس جو ایویڈنس ہیں, تو کیا ان چیزوں کو کس طرح ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں سیکشن 337 کے تحت ابارشن یا کسی کی لائف کو when he is not fully grown, اور اس صورتحال میں 337 سیکشن کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ ایک قابل دست اندازی پولیس جرم ہے, اور پولیس جو ہے دوسری جو بھی حمل کو ضائع کرے گا ان سب لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر دے سکتی ہے. یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ فیملی میٹر ہے, کس حمل کو ضائع کرنا یہ قطعاً فیملی کوڈ کے ایمبٹ میں نہیں آتا, یہ ٹرائیبل ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت انڈر سیکشن 337 that comes under the punishment of abortion اور اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے, اور اس کے تحت اسپیسیفک سزا مقرر کی گئی ہے, اور پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں. میں بھائی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ ہمارے ساتھ میڈم نسیم فیاض صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی ایز اے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا بھی بڑا کام ہے, اور کیونکہ انہوں نے تیسرا بتا رہی تھی کہ یہ دلشاد بی بی سے انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, تو میں سے بھی پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میڈم آپ بتائیے گا نا, یہ جو سردار صاحب کے ساتھ آپ اٹیچ رہی ہیں, تو کیا ان کے حوالے سے آپ نے پھر کیا ان کی ساس کے حوالے سے وہ کیا کہانی ہے, کیا اسٹوری ہے, وہ ذرا بتائیے گا. جی جہاز صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت. جہاز صاحب میں نے جب میں نے ان کی ساری یہ باتیں سنی تو میں نے ان کی جو ساس ہے دلشاد, میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, میں ان سے رابطہ کیا کہ یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ کیا رائٹ ہے, آپ رائٹ پہ رانگ پہ ہوں. تو ان کی وائف ان کی ساس نے مجھے کہا کہ ٹھیک یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں فیک ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. میں کہا اگر یہ فیک ہے تو پلیز آپ مجھ سے ملیں یا آپ مجھے بلا لیں. جب آپ کہیں گی, جس وقت کہیں گی میں آپ کی بات سنوں گی ایز اے فیمیل, میں آپ کو فیور کروں گی. کتنا آپ رائٹ پہ ہو, یا یہ رونگ ہے, یہ رونگ ہے, یا آپ رائٹ ہے. انہوں نے مجھے 1-2 دن کالس کی, کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹائم دوں گے, بٹ اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا. میں نے بار اگین کال کر رہی ہوں, اور ابھی بھی لگاتار کر رہی ہوں, بٹ مجھے کوئی رپلائی نہیں کر رہی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں, دیکھیں نا ویسے تو ایک سینیریو یہ افیکٹ یہ بھی بنتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتا, تو آپ نے ان کی جو کیا آپ نے اسیسمنٹ لگائی ان کی باتوں میں؟ سر جہاں تک مجھے تو لگتا ہے کہ دس آر رونگ وہی ہے, بیکاز آف دیٹ وہ کنٹیکٹ کیوں نہیں کر رہی, وائی؟ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو سردار اگر دیکھیں سر جیسے یہ رائٹ ہے تو سر یہ رابطہ ہم سے کر رہے ہیں نا, رائٹ ہے تو یہاں پہ بول رہے ہیں, رائٹ بندہ تو بولتا ہے, اور جو چور بنتا ہے تو جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو خاموش ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے سر وہ سائڈ پہ ہی ہوتے ہیں, وہ تو فرنٹ پہ آتے بھی نہیں ہیں. تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ جب وہ نہیں بھی شو آف کریں تو وہ فیک ہیں. اچھا میں کیمرے کی آج نیوز واچ جو ٹی وی چینل کے کیمرے سے میں سردار صاحب کے لاس کو بھی یہ پیغام اور یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ سردار صاحب جو ایلیگیشن جو بلیم وہاں پہ لگا رہے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں, جو فیکٹ ہے جو حقیقت اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ آپ کا موقف لینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو سردار صاحب آپ مجھے آپ بتائیں, جیسا آپ نے بتایا پولیس اسٹیشن گئے, اب ناؤ میٹر ان دا کورٹ ہے 22A کے والد صاحب آپ نے بتایا ہے, تو ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, تو وہ کیا ماجرا ہے؟ جی جلال صاحب, بات یہ کہ فیس بک پہ مجھے میسج آئے ہوئے ہیں, اذان نام کا لڑکا ہے جو مجھے گالی گلوچ بھی کرتا ہے, دھمکے بھی دیتا ہے, اور جو لڑکی کے ساتھ بھی مقصد اس کے کوئی کانٹیکٹ ہیں, اور دلشاد بھی ملی ہوئی ہے ان لڑکوں کے ساتھ. ایک اور آپ لڑکوں کی بات, آپ نے بھی ایک لڑکے کی بات کی ہے, ایک نام لی ہے, باقی بھی بتائیں سر. دوسرا لڑکا راشد نامی ایک لڑکا ہے. یہ کون ہے, ان کا ریلیٹیو؟ سر میں نہیں جانتا ہوں, کوئی یہاں کا نہیں ہے, دائیں بائیں سے لیفٹ رائٹ کسی. دوبارہ نام ریپیٹ کیجیے. راشد نام ہے. راشد, اور دوسرے جی جی, تو یہ مقصد ان سے دوسرے کا کیا نام ہے؟ اذان نام. تو یہ ان لڑکوں کے ساتھ کوئی رابطے وغیرہ کر رہی ہیں. تو یہ دلشاد بھی جو بھی مقصد میری بیوی بچے میں کمی پیشی ہوئی یا ہوگی, اس کی ذمہ دار دلشاد بھی ہے, نورین بھی ہے, اور عمر بلال شاہ ہے. اور ایک اور بات بڑی خاص میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی دوران ہی ایک میرے بانجے کے گھر جو میری سالی لگتی ہے, ہاجرہ بی بی نام ہے, دلشاد بی بی نے اسی کیس کے دوران اس کی بھی جا کے ابارشن کرا دیے, بیبی ضائع کرا دیا ہے. اور اس کو بھی یہی بات کہی ہے کہ بس اتنی زیادہ تو دیر مقصد نہیں رہنا ہوتا ہے, کہ سال 6 مہینے ہو گئے بس بہت ہے, میں نے آگے کسی اور پارٹی سے بھی دین لین کر چکی ہوں میں. تو یہ مقصد بڑے فیکچر قسم کی عورت ہے, میں نے اسے بعد میں جانا ہے. مطلب آپ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو جن لوگوں کو آپ نے نام لیا مبینہ طور پر, جو آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ رسپانسیبل ہوں گے. جی بالکل. اچھا رائے صاحب, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک ممتاز قانون دان ہیں, ایکسپرٹیز رکھتے ہیں قانون کے حوالے سے, جس طرح یہ سردار صاحب نے کہا کہ ان کو تھریٹ ہیں, دھمکیاں مل رہی ہیں, جان کا خطرہ ہے ان کو, ان کی فیملی کو, تو اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے, کیا رائے دیں گے کہ یہ کون سے آپشن یوز کر سکتے ہیں قانونی آپشن؟ اس میں بات بتا دوں کہ ان کے 2 پارٹس اس حوالے سے. ایک تو ان کو پرسنل تھریٹ, دوسری ابارشن کے جو ان کے معاملات ہیں وہ ان دونوں میں. یہ لوکل پولیس اسٹیشن میں جہاں پہ وہ لوگ ریزائڈ کرتے ہیں یا یہ اکرنس ہوا ہے, وہاں پہ یہ FIR لانچ کروا سکتے ہیں. اگر وہاں پہ نہیں ہوتی پھر دین ہائر اتھارٹیز کو, جیسے SSP صاحب ہیں یا IG صاحب ہیں, DIG یا واٹ ایور منسٹری آف انٹیریئر, وہاں پہ یہ درخواست دے سکتے ہیں FIR لانچ کروانے کے لیے. اگر تو یہ کوششیں ان کی فروٹفل نہیں ہوتی, دین یہ کورٹ میں جسٹس آف پیس کے پاس جو کوئی ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں, سیشن جج صاحب ہیں, ان کو یہ درخواست دے سکتے ہیں. وہ انڈر سیکشن 22A اینڈ B پاکستان ضابطۂ فوجداری کے تحت. اور اگر یہ ایون دین ان کی پروسیڈنگ اس میں سکسیڈ ہو سکتے, تو دین ہی کین گو ٹو دی ہائی کورٹ. وہ یہ ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں کہ ان کا پبلک فنکشنریز ان کا یہ کام نہیں کر رہے. But sir, I want to ask you a question about the law, or you can say that about the justice. تو جس طرح سردار صاحب نے بتایا کہ یہ آلریڈی جو ہے وہ آپ نے بتایا 22A کے حوالے سے بھی گئی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی رائٹ کے اوپر بھی ہے, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, تو جو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے تو اس کے اگر اسپیڈی جسٹس نہیں ہوگا تو پھر لوگ مایوس نہیں ہوں گے؟ آپ کی بات اس حوالے سے ٹھیک ہے, مایوسی کے حوالے سے یا دوسرے اسپیڈی جسٹس کے حوالے سے. اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں. اس میں کوئی ایک صرف جوڈیشری کا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈس فنکشنل ہوگی ہے یا یہ کام نہیں کرے. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. کئی پروگراموں میں نے بات کی, آپ کا جو CPC ہے وہ 1908 کا ہے اور اب 2022 ہے. تو آپ کو لیجسلیشن کے حوالے سے پاکستان میں کام کرنا چاہیے. پھر پیپل جو ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ناانصافی سے لڑنا کیسے ہے. یہ چیزیں ہیں
جو کہ آپ کے انصاف کی راہ میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہیں. فرسٹلی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ناانصافی کے خلاف کیسے لڑنا ہے. دین جو آپ کی لیجسلیشن سلیو کنٹریز والی لیجسلیشن ہے, آپ کو اس کو ابالش کر کے آپ کو فری کنٹریز والی لیجسلیشن اپنانی چاہیے. اور تھرڈلی جو ہے وہ کورٹس میں سپیڈی پروسیجر بنانا چاہیے کیسز کے ڈسپوزل کے لیے, اور دین دیٹ پروسیجر شیل بی فارمڈ بائی دی پارلیمنٹ اور دی لیجسلیچر. دین یو کین ask from the judges why they not work properly, اور اگر کوئی ڈیلے ہو رہا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے. رائے صاحب اس کے اوپر تو ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے, چلے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ سے ایک باقاعدہ طور پر پروگرام رکھیں گے یہ اسپیڈی جسٹس کے حوالے سے. تو میڈم میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آخر میں سردار صاحب کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک تنظیم کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کیس کے ساتھ سردار صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو سردار صاحب کے ساتھ یہ جو آپ سمجھتے ہیں ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے اب آپ بحیثیت انڈیویجول اور اپنی تنظیم کے حوالے سے آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ سر میں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کو میں انصاف دلاؤں. جو ہماری تنظیم کا جو مین مقصد ہے, جو بھی فیکٹری ہے, چاہے فیل ہے, میل ہے, چاہے فیمیل ہے, اس کا یہ رائٹ ہے. اچھا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں دیکھا گیا اگر فیمیل ہے اس کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے یا مسئلہ ہوتا ہے تو تمام سوسائٹی جو ہے کھڑی ہوتی ہے, لیکن ایک میل ہونے کے ناطے اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اوپر آواز کو ریز نہیں کرتی؟ سر یہ بس سوسائٹی کے یہ بہت بڑے سا یہ سوسائٹی کا بڑا ایشو ہے کہ فیمیل کو ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو پورے میڈیا آل پیپلز اٹھ کھڑتے ہیں. جب جو بیل کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں میل صرف فیک ہے یا میل جھوٹ بول رہا ہے. فیمیل جون سی سر وہ اپنا پروف کرتی ہے, اس کے پاس بہت سی کنڈیشنز ہیں, بہت سے ایسے تھے وہ اپنا شو آف کرتی ہے کہ میں آئی ایم رائٹ. مرد وہ شو آف نہیں کر سکتا جو فیمیل شو کرتی ہے. مین جو بیسکلی جو نقصان یہی ہوتا ہے, اس لیے افیکٹڈ میلز بھی ہوتے ہیں. فیمیلز سے ٹارچر کرتی ہے میلز کو. جو سردار صاحب کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ, کس طرح کی آواز؟ انشاءاللہ سردار صاحب کے ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کا پورا انصاف دلائیں, کیونکہ یہ رائٹ پہ ہیں, بحیثیت انسان ہے اور یہ رائٹ پہ ہیں, اور ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سب مل کر کھڑی ہوں, پوری تنظیم پورے پیپلز کھڑے ہوں ان کے ساتھ, ہم ان کی پرابلم سالو کروائیں. جی سردار صاحب آخر میں کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس کیمرے کی نظر سے پوری دنیا کو, خاص طور پر جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ بس جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے سب سے پہلے اولاد ہے, میرا بچہ ہے. میرے بچے کا معاملہ چل رہا ہے, بچہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور انصاف کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں. مجھے امید ہے لیکن انصاف ابھی تک مجھے ملا نہیں. کس حد تک جائیں گے انصاف لینے کے لیے؟ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں, قبر میں آخری تختے کے ساتھ سر ٹچ ہو گئے تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, جائیں گے. تو مریم بی بی کے پاس جاتے ہیں, اگر بندہ بیچتے ہیں تو مریم بی بی کہتی ہے میری والدہ راضی نہیں ہے اس بات میں, میں آپ کے پاس کیسے جاؤں, میری والدہ کو راضی کرے. تو والدہ کے پاس بندہ بیچتا ہوں تو وہ کہتی ہے مریم راضی نہیں ہے. تو بیچ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتی ہے دلشاد بی بی مجھے. میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھ تو میری والدہ ہے, ماں جیسی ہے, یہ وہ. تو یہ باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی. سر جی میں الفن یہ بات کہتا ہوں, اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ایک سٹوری کے ساتھ جس میں انسانی حقوق کے حوالے سے, وائلیشن کے حوالے سے ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں جناب راجہ مقصود صاحب نے ڈیٹیل بات کی, میڈم نے بات کی, اور سردار صاحب نے اپنی جو سٹوری ہے وہ بیان کی. انشاءاللہ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.